الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله ورسوله. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ذو النورین کے حالات آپ کے سامنے مختصراً بیان ہوئے اور کتنی مظلومیت کی حالت میں وہ شہید کیے گئے، یہ حالات بھی بیان ہوئے اور اس کا نتیجہ بھی بتلایا گیا کہ قیامت تک مسلمانوں کے اندر خون ریزی، نا اتفاقی اور بے برکتی رہے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں نے اپنا امیر اور خلیفہ منتخب کیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین بنے اور آپ کے دور خلافت میں جو 5 سال میں 3 دن کم ہے، آپ کے دور خلافت میں آپس کی ناچاقیاں، فتنوں کو روکنا، اسی پر مسلمانوں کی طاقتیں اور ہمتیں صرف ہوئیں۔ دنیا میں جو کفار اور مشرکین ہیں، ان کی طرف آپ کے دور خلافت میں ان فتنوں کی وجہ سے توجہ نہیں ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت کرنے میں جہاں مسلمانوں کے جلیل القدر اصحاب رسول اور جلیل القدر تابعین تھے، وہیں وہ لوگ بھی تھے بیعت کرنے والوں میں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں شریک تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے وقت، یہ بعثت اور پیدائش کا مطلب سمجھ لیجئے،
پیدائش تو یہ کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ سے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، یہ ہے پیدائش۔ اور جہاں یہ آتا ہے کتابوں میں یا بیانات میں کہ آپ کی بعثت ہوئی، اس بعثت سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا، یہ 40 سال کی عمر تھی آپ، تو جس وقت آپ کی بعثت ہوئی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 10 سال تھی، تو مطلب یہ ہوا کہ 30 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چھوٹے ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، حضرت ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، حضرت ابو طالب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا، اور حضرت ابو طالب وہ بھی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بہت سارے احسانات ہیں ان کے۔ جب آپ کی بعثت ہو گئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سرپرستی میں اللہ کی دعوت کی تعلیم دیتے تھے۔ سرپرستی، پیٹھ کے پیچھے جو پشت تھی، جو طاقت تھی، وہ چچا کی طاقت تھی اللہ رب العزت کے بعد۔ ایک تو یہ احسان، دوسرا احسان یہ کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا محترم حضرت عبد المطلب کی وفات ہو گئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش حضرت ابو طالب نے کی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے ہاں حضرت ابو طالب کا نام بڑے عزت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ خواجہ ابو طالب کہیں گے، حضرت ابو طالب کہیں گے، اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخر وقت تک اس کوشش میں رہے کہ حضرت ابو طالب مسلمان ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں، لیکن ایک بات کبھی کبھی ایسی آ جاتی ہے کہ وہ ان کے اندر آ گئی، انہوں نے کہا کہ میں اگر کلمہ پڑھ لوں گا، مرتے وقت کلمہ پڑھوں گا تو یہ سارے قریش ہمیشہ رہتی دنیا تک مجھے طعنہ دیں گے۔ بھتیجے سے مرغوب ہو گیا، بھتیجے سے مرعوب ہو گیا، اس کا رعب اس کے اوپر چھا گیا، کلمہ نہیں پڑھا۔ لیکن ہمارے ہاں بہرحال ان کا بہت احترام ہے، اور ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے کہ یہ بات کریں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا نہیں کیا، ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اور حضرت ابو طالب کی اہلیہ محترمہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد، انہوں نے اسلام قبول کیا، مکے سے ہجرت کی، مدینے گئیں، وہاں جا کے ان کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی تدفین کے لیے تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے قبر کھودی گئی تو آپ قبر میں لیٹے کہ آیا قبر صحیح بنی ہے نہیں بنی ہے۔ اس قبر کو اس سے مشرف کیا کہ آپ اس میں لیٹے۔ کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میرے اوپر جن دو شخصیتوں کے احسان ہیں ان میں سب سے زیادہ احسان حضرت فاطمہ بنت اسد کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت ہوئی تو اللہ رب العزت کا حکم یہ تھا کہ دعوت کا کام جو آپ کو دین دیا گیا ہے، اس دین کو پھیلانے کا کام اپنے اقربا سے، اپنے رشتہ داروں سے شروع کیجیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر والوں کو پہلے ڈرائیے۔ ڈرانے کا مطلب یہ نہیں ہے جس طریقے سے ماں باپ یا بڑے بچوں کو ڈراتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے پاس دین آیا ہے اور یہ جو آنا شروع ہوا ہے، اس کا جو انجام ہے وہ انجام انہیں بتلائیے۔ اگر تسلیم کر لو گے انجام اچھا ہوگا۔ قرآن مجید بار بار بیان کر رہا ہے
تسلیم نہیں کرو گے تو انجام کیا ہوگا؟ اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذمے یہ بات لگائی گئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کر لیا. آپ کے ساتھ ہیں، بلوغت سے پہلے مسلمان ہیں. اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس معاملے میں کہ انہوں نے کبھی شرک کا زمانہ نہیں دیکھا، اس لیے کہ انسان مکلف ہوتا ہے بلوغت پر، اس سے پہلے مکلف نہیں ہے. ہماری جو اولاد ہوتی ہے وہ بھی ایسے ہی ہے. بلوغت سے پہلے نماز فرض نہیں ہے، بلوغت سے پہلے روزے فرض نہیں ہیں، بلوغت سے پہلے اس کے پاس اگر کچھ مال ہے تو اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، حج بھی فرض نہیں ہے. سارے احکام بلوغت پر آتے ہیں. اور بلوغت کی نشانیاں ظاہر ہو گئیں، چاہے 11 سال میں ہو، چاہے 12 سال میں ہو، کتنی عمر میں ہو آدمی بالغ ہو جاتا ہے. اور اگر بلوغت کی نشانیاں ظاہر نہ ہوئیں تو اسلامی حساب سے جب اس بچے کی عمر 15 سال ہوگی بالغ تسلیم کیا جائے. سب چیز احکامات اس کے اوپر مکلف بن گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سب کو جمع کرو، جمع کیا گیا. کہا کہ کھانا پکا کے لاؤ، کھانا پکا کے لائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ ابی قبیس پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ تم مجھے کیسا سمجھتے ہو. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سامنے کہہ رہے ہیں جن کے سامنے پیدائش کے بعد سے 40 سال کی عمر تک بچپن، لڑکپن، جوانی گزری، کیسا سمجھتے ہو. اور یہ جتنے بیٹھے ہیں کوہ ابی قبیس کے پاس کہنے لگے ہم تو آپ کو انتہائی امانت دار سمجھتے ہیں، انتہائی سچا سمجھتے ہیں، امین اور صادق. سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا نا آپ نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نہیں لیا کرتے تھے کہ محمد، بلکہ کہتے تھے امین اور صادق ہیں. امین اور صادق تشریف لائے ہیں. جب انہوں نے کہا آپ امین اور صادق ہیں تو آپ نے فرمایا اچھا میں اگر یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے تمہارے دشمن ہیں جو تم پر حملہ کر دیں گے تم کیسا سمجھو گے؟ انہوں نے کہا بالکل سچی بات ہے، آپ نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا. کون کہہ رہے ہیں؟ مشرکین مکہ. جھوٹ نہیں بولا. کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارا نبی تو جھوٹ نہیں بولتا تھا، آج ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ کبھی سوچتے بھی نہیں. اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے کتنی ساری مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں. ہمیں اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے، بلکہ الٹا ہم جھوٹ کو کمال سمجھتے ہیں. سوچنے کی بات ہے، کبھی سونے سے پہلے رات کو سوچئے گا میں نے آج دن میں کتنا جھوٹ بولا. یہ جھوٹ کاروبار کو بھی خراب کرتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے پاس اگر ایک خریدار آتا ہے، آپ اس کو اپنا مال جھوٹ بول کے فروخت کر دیتے ہیں اور اس کے عیب کو چھپا دیتے ہیں اور اس کی اچھائیاں بیان کر کے دیتے ہیں اور اس کے گھر میں جا کے اس مال میں سے عیب نکلتا ہے، وہ دوبارہ آپ کے پاس آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آئے گا. کہے گا بہت ہی جھوٹا آدمی ہے. اور یہ جھوٹ کی اتنی بڑی صفت جس کو ہم ہنر اور اپنا کمال سمجھتے ہیں، یہ ہمارے اندر موجود ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. ہمارا نبی جھوٹ نہیں بولتا تھا. تو یہی تو تعلیم تھی کہ جو نبی بات کہہ رہے ہیں، جو نبی اپنی اعمال سے افعال سے کر کے دکھا رہے ہیں اسی پر چل رہے ہیں. تو ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارا نبی تو جھوٹ نہیں بولتا تھا، ہم جھوٹ بولتے ہیں؟ اللہ محفوظ فرمائے. انہوں نے کہا جی آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا جب جھوٹ نہیں بولا تو میری ایک سچی بات سنو.
وہ بات یہ ہے کہ اگر تم اللہ رب العزت پر ایمان نہیں لائے، اس کو وحدہ لا شریک نہیں مانا، کیونکہ مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے، اسی لیے تو مشرک تھے۔ اگر تم نے اس کو وحدہ لا شریک نہیں مانا اور مجھے اللہ کا نبی اور رسول نہیں مانا، تو بھائی قیامت کے دن خسارے کی بات ہے، اللہ رب العزت کا عذاب تیار ہے۔ ابھی تو کہہ رہے تھے کہ جھوٹ نہیں بولتا، لیکن اس بات پر بھی یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بول لو، کہنے لگے تم نے ہمیں اس بات کے لیے جمع کیا تھا، اور ابو لہب جو آپ کا چچا تھا وہ یہ کہہ کر کہ اللہ تجھے ہلاک کرے العیاذ باللہ، تم نے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا۔ کھا پی کے جب یہ بات ہوئی، دعوت دی، چلے گئے۔ اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت کے لیے شریک تھے۔ 2 دفعہ یہ بات ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں نبوت ملنے کے بعد بڑی کٹھن زندگی گزاری نا، سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھ لیجئے، سیرت کا بیان آپ کے سامنے گزرا۔ جب یہ ساری کٹھن منزلیں اپنی عروج کو پہنچ گئیں، اللہ رب العزت نے حکم دیا آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جائیے، ہجرت کیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی، اور ایسے موقع پر اللہ نے یہ حکم دیا کہ اس رات کو مشرکین مکہ اس لیے جمع ہوئے تھے کہ سب مل کر، ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی مل کر محمد ابن عبداللہ کو قتل کر دے گا، کسی کو بدنامی نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام اپنے گھر مبارک میں، اور آپ کے بچے صاحبزادیاں بھی وہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی وہیں، اور گھر کے باہر تلوار لے کے بیٹھے ہوئے۔ کمال کی بات ہے، یہ ہے قدرت۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جس وقت آپ حرم محترم رات کے آخری پہر میں جاتے ہیں اور اسی وقت کے لیے بیٹھے ہیں، یہ بات آپ اسی وقت تشریف لے جائیں گے، یہ ہمارا کام ہے، ہم ان کو اندھا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی وقت تشریف لے گئے، ان کے درمیان میں سے گزر گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، اور اپنے بستر مبارک پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لٹا دی گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو باہر بیٹھے ہیں تلواریں لیے ہوئے، ان کے بڑوں کے، ان کی اولادوں کی امانتیں حضور علیہ السلام کے پاس ہیں۔ کیسے امانت دار تھے، ایسے امین کی امانت انہی کے پاس رکھواتے ہیں، انہی کے دشمن ہیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا کہ جب میں چلا جاؤں 2-3 دن کے اندر یہ ساری امانتیں جس کی ہیں اس کے حوالے کر کے آپ بھی مدینہ آ جاؤں۔ سورج اوپر ہوا، بڑے پریشان کہ منہ اندھیرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام حرم محترم جاتے ہیں، آج تو تشریف ہی لے گئے۔ کھوج لگائی، دروازوں کی جھری میں سے دیکھا کہ بستر پر علی لیٹے ہوئے۔ اوہو، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلا، محمد کہاں ہے؟ ہمیں نہیں معلوم۔ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ بتا دوں میں آپ کو، اس لیے جھوٹ نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام یہ بتا کے تھوڑی تشریف لے گئے کہ میں اس وقت کہاں جا رہا ہوں۔ دوسری بات، اگر کسی وقت دشمن کا خوف ہو اور گھر والوں کو پتہ ہو اور پھر اس کے متعلق پوچھا جائے، گھر والے کہہ دیں ہمیں نہیں معلوم، تو جھوٹ نہیں ہے، اس لیے کہ زندگی کا معاملہ ہے نا، یہاں جھوٹ نہیں ہے۔ جہاں جھوٹ ہے وہ جھوٹ اپنی جگہ پر ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ کچھ نہیں کہہ رہے، الٹے پاؤں پھر گئے کہ گرفتار کرو، زندہ یا مردہ۔ 3 دن تک تلاش کرتے رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا، غار ثور پر تشریف لے گئے، وہاں غار میں چھپے، اس لیے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی لاپتہ ہوتا ہے تو اس کو ہر جگہ ڈھونڈا جاتا ہے، قریب میں بھی دور بھی، تمام راستوں میں ڈھونڈا جاتا ہے۔ تو یہ دور تک جائیں گے، آپ 3 دن تک یہاں آرام کریں۔ اللہ نے وہاں بھی حفاظت کی، سیرت کی کتابوں میں پڑھ لیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 3 دن کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ پہنچ چکے تھے۔
اور قبا نامی بستی میں تھے، اور مسجد قبا کی اس وقت تعمیر ہوئی تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ملاقات مدینہ طیبہ میں وہاں پر ہوئی. پھر مسجد نبوی کی تعمیر میں شریک رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پتھر اٹھا کے رکھتے تھے تو گارا بنا کے حضرت علی رضی اللہ عنہ لاتے تھے. مسجد کی تعمیر میں تو شریک رہے. اس کے علاوہ غزوہ بدر میں شریک رہے، احد میں شریک رہے، خندق میں شریک رہے، سوائے تبوک کے. غزوہ تبوک کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ تم ہمارے گھر والوں کی نگرانی کے لیے مدینے میں رہو، اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اپنا نائب بنایا تھا. ہر جگہ شریک رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، دنیا سے پردہ فرما گئے. آپ کے غسل دینے میں جو ذمہ داری تھی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی. باقی انشاءاللہ آئندہ عرض کیا جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام کے ساتھ محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتیں پڑھ لیجیے.